امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک سچا واقعہ ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں کافی دن کے بعد اپنے گاؤں آئی ہوں۔ آج کی کہانی اپنے گاؤں سے ہی آپ کو سناؤں گی۔ یہ کہانی بہت مزے کی ہے اور دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو لائک کریں۔ سلام دوستوں، میرا نام عائشہ ہے۔ میں باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ شیشے کا تھا، یعنی اندر والا باہر کا سایہ دیکھ سکتا تھا اور باہر والا بھی اندر کا سایہ دیکھ سکتا تھا۔ نہاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے کوئی ہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم رک گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی اتفاق وہاں سے گزر رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہے۔ میں پریشانی میں تھی کہ کیا کروں۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس لمحے میرا دل کیسا تھا۔ میں نے جلدی سے تولیہ لپیٹا، تبھی شاید اس نے میری آواز سن لی۔ میں باتھ روم سے باہر نکلی تو ایسا دکھایا جیسے مجھے کچھ پتا ہی نہیں، نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سمجھا۔ پھر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور جان بوجھ کر دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اتفاق تھا تو وہ دوبارہ ادھر نہیں آئے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو بار بار آئے گا۔ اور واقعی جیسے میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا اور مجھے صاف نظر آیا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت سمجھ نہیں پائی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے خود سے کہا، عائشہ، اگر وہ خود تیرے پاس آ رہا ہے تو جو وہ چاہتا ہے اسے دے دے۔ ویسے بھی بانٹنے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے خود کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ میں نے کپڑے بدلے اور ایک ہلکی سی شفاف نائٹی پہن لی۔ پھر میں ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی اور پی وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، باجی کچھ پینے کو لاؤں؟ میں نے پیار سے کہا، نہیں بھائی، تم رہنے دو، تم آرام کرو، میں کچھ مٹھائی اور 2 گلاس جوس لاتی ہوں، پھر ہم ساتھ لیں گے۔ تب تک تم کوئی اچھی فلم چنو۔ اتنا کہہ کر میں چلی گئی۔ جب میں مٹھائی اور جوس لے کر واپس آئی تو میرا بھائی عرفان ایک ایکشن مووی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ اس میں تو بس مار دھاڑ ہے، اسے بند کرو۔ 2 منٹ رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گئی، ایک پین ڈرائیو لائی اور بولی، دیکھو بھائی، میرے پاس اس پین ڈرائیو میں کچھ فلمیں ہیں جو انہیں دیکھتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، میں عائشہ اپنی پین ڈرائیو کی فلموں کی عادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد اللہ ان کی روح کو سکون دے، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی مجھ سے شادی کرے گا وہ صرف میرے پیسوں کے لیے کرے گا۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اکیلی ہی اپنی زندگی جیوں گی اور دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ تب سے میں نے وہ سب شروع کیا اور ان فلموں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب بھی دل کرتا انہیں دیکھتی اور خوش ہوتی۔ لیکن اب مجھے اپنے بھائی پر بھروسہ ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کسی اور سے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی میں ایک بار اپنے بھائی کو آزما سکتی ہوں۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میں بیوہ ہوئی۔ میرے شوہر کے گھر والے میرے ساتھ نہیں رہتے تھے، کیونکہ میں نے لو میرج کی تھی اور انہیں ہمارا پیار منظور نہیں تھا۔ میری ماں میرے پیار کے ساتھ تھی تو ان کی رضامندی سے میں نے شادی کر لی۔ میرے شوہر مجھے کراچی لے آئے، جہاں ہم خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن ہمارا ساتھ صرف 4 سال کا رہا۔ ایک رات پارٹی سے واپس آتے ہوئے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں بچ گئی، لیکن میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تب سے میں ان کی یادوں کے ساتھ اس 2 کمروں کے گھروں میں اکیلی رہ رہی تھی۔ جب میری ماں کو میرے شوہر کی موت کی خبر ملی تو وہ مجھے دلاسا دینے لگی اور بار بار کہتی کہ وہ میرے بھائی عرفان کو میرے ساتھ رہنے بھیج دے گی۔ وہ کہتی، عائشہ کب تک اکیلی رہو گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتی، ماں مجھے اکیلی رہنے دے، میں خوش ہوں۔ لیکن ماں کہتی، نہیں، شادی کر لیں۔ میں نے کہا، شادی بالکل نہیں ماں۔ پھر ماں بولی، ٹھیک ہے تو عرفان تیرے ساتھ رہے گا۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، بھائی کو بھیج دو، لیکن شادی کے لیے دباؤ مت ڈالنا۔ اس کے بعد عرفان میرے ساتھ رہنے آ گیا۔ میں نے کہا، عرفان کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کیا جس میں ایک کمپیوٹر رکھا تھا، وہ پڑھائی کر سکے۔ میں نے اس سے کہا، عرفان تم یہاں رہو، لیکن جو کچھ بھی دیکھو گے یا سنو گے اس کا ذکر کبھی مت کرنا۔ اس نے پوچھا، باجی آپ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، بس وہی جو میں نے کہا، تم پڑھائی کرو اور باقی چیزوں سے مطلب مت رکھو۔ وہ میری بات نہیں سمجھا، لیکن میں نے سوچا کہ اب مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ پھر بھی کچھ چیزیں چھپ نہیں سکیں اور آہستہ آہستہ اسے میرے بارے میں پتہ چلنے لگا۔ اب واپس موجودہ وقت پر آتے ہیں۔ جب میں نے جوس اور مٹھائی رکھی اور پین ڈرائیو کی فلم شروع کی تو عرفان بے چین ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، اتنا پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، باجی میں پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں باجی۔ میں نے پوچھا، فلم کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا، باجی یہ کیا چلا رکھا ہے، یہ تو پریشان کرنے والی فلم ہے۔ میں نے کہا، کیا شرم آ رہی ہے؟ ویسے تمہیں کل دیکھ لیا تھا۔ وہ چونک گیا اور بولا، دیکھ لیا مطلب؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں باتھ روم کے دروازے کی جھری سے جھانکتے ہوئے اور شیشے کے دروازے سے تمہارا سایہ بھی میں نے تمہیں میرے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔
اس نے کہا ہاں لیکن وہ اتفاق سے ہوا باجی۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، میں ناراض ہو جاؤں گی، سچ بولو، اگر سچ بولو تو آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے یادگار رات ہوگی۔ اس نے ہمت کر کے کہا ہاں باجی میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تو تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا باجی میں نے کل رات آپ کو دیکھا اور سنا، جب آپ اپنے کمرے میں تھیں آپ کی آوازیں انجانے میں نکلی تو میں آپ کے کمرے کی طرف گیا، لیکن جو دیکھا اس سے میں بے چین ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا بس اتنا ہی باجی۔ میں نے کہا اچھا اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مطلب باجی؟ میں نے کہا فلم میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ تو پاگل کر دے گا۔ میں نے کہا کیوں پاگل کر دے گا؟ اس نے کہا باجی میں جوان ہوں، ایسی چیزیں دیکھ کر کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور بہت کچھ ہے، آج میں تمہیں وہ احساس دلاؤں گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں لیا۔ دوستوں سچ کہوں تو اسے یقین ہو رہا تھا نہ مجھے پتا تھا کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں، لیکن وہ لمحہ بہت خاص تھا، مجھے بہت وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سب بھلا دیا اور اس لمحے میں کھو گئی۔ میرا بھائی عرفان اب جوان ہو گیا تھا، وہ ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت اسے پسند کر سکتی تھی۔ وہ سب کچھ جانتا تھا لیکن مجھ سے تھوڑا ڈرتا تھا۔ جب میں فلم کی ہیروئن کی طرح اس کے سامنے آئی تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا، پھر ہم اس رات ایک دوسرے میں کھو گئے۔ میں بار بار اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی مجھ میں ڈوبتا گیا۔ آخرکار میں نے کہا بس کر عرفان، میں نے اپنا حق لیا، اب اور انہیں چاہیے۔ اس نے کہا باجی جی میرا دل ابھی بھرا نہیں، میں اور چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہ، جو چاہیے چاہتا ہوں لے لو۔ پھر اس نے کچھ چیزیں ایسی کیں جو میں نے کبھی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ میرے لیے نیا تھا، جیسے پہلی بار تجربہ کر رہی ہوں۔ میں یقین کر پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تجربہ میرے خیالوں میں تھا، میں بہت خوش تھی کیونکہ یہ احساس انوکھا تھا۔ اس دن سے ہمارا رشتہ بدل گیا۔ میرا بھائی ہر روز مجھے ڈھیر سارا پیار کرنے لگا۔ ہم نے یہ کئی مہینوں تک کیا، لیکن پھر ایک خبر نے مجھے ہلا دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ میں شدید بیمار ہوں اور مجھے کینسر ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کہ یہ میرے لیے سزا ہے۔ میں آپ سے اپنی کہانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے مشورہ دیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے کارناموں کا پھل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے جذبات کو سمجھیں، میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں اور پھر مشورہ دیں۔ میں آپ کے کچھ مشوروں کا انتظار کروں گی اور انہیں غور سے پڑھوں گی۔ تو دوستو یہ تھی میری کہانی۔